نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الزخرف رکوع نمبر 7. گزشتہ سبقوں میں اہل جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے. آج کی تلاوت کردہ 3 آیات میں اور آگے بھی آیات میں جہنمیوں کا انجام ذکر کیا گیا ہے. مجرم لوگوں کا انجام بطور جہنم ذکر کیا گیا ہے. آج کی تلاوت کردہ آیت نمبر 74، 75 اور 76 فرما ان المجرمین، بے شک مجرم لوگ، خواہ وہ کافر مجرم ہو یا مسلمان گناہگار مجرم، صغیرہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہو اور بغیر توبہ کے مر جائے، فرمایا فی عذاب جہنم، وہ فرمایا کہ جہنم کے عذاب میں ہوگا اور خالدون، وہاں ہمیشہ رہے گا. ہاں مسلمان اپنی سزا بھگت کے وہاں سے نکالا جائے گا اور کافر کفر کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہاں ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کافر دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ 100 سال کفر میں رہا اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا. مسلمان دنیا میں زیادہ سے زیادہ 100 سال ایمان پر رہا اور ہمیشہ جنت میں رہا. یہ کیا وجہ ہے؟ تو اصل وجہ نیت کی ہے کہ کافر جو دنیا میں کافر ہے اس کا ہمیشہ کفر پہ رہنے کا ارادہ ہے. کوئی بھی کچھ عرصے کے لیے کفر پر رہنے کے لیے نہیں ہوتا. اور میں اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں. ہمیں اگر 1,00,000 سال بھی اللہ دنیا میں زندگی دے تو ہم مسلمان ہی رہیں گے. تو یہی وجہ ہے کہ اس نیت کی بنیاد پر مسلمان جنت میں ہمیشہ رہے گا، کیونکہ اس کا اسلام پر ہمیشہ رہنے کا ارادہ تھا. اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا کہ اس کا دنیا میں جتنا بھی عرصہ اس کو وقت ملتا اس نے کفر میں ہی رہنا تھا. تو معاملہ کس کا بولو بھائی؟ نیت کا ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہوں گے اور ہمیشہ ہوں گے. اور پھر فرما لا یفتر عنہم، ان سے وہ عذاب کبھی بھی کم نہیں کیا جائے گا. زیادہ تو ہوگا، کم نہیں ہوگا. اس لیے اس عذاب سے بچنے کے لیے مسلمان کے لیے 2 صورتیں، ایک صورت دنیا میں ہے اور ایک صورت آخرت میں ہے. دنیا میں صورت یہ ہے کہ مسلمان توبہ کر لے اپنے گناہوں پر، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے عذاب سے بچا دے گا. کافر کفر سے توبہ کر لے. ورنہ مسلمان اگر دنیا میں توبہ کر کے نہ مرا تو میرے بھائی آخرت میں جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جانا پڑے گا، اور وہ بڑی سخت ہے. اس لیے آسان یہی ہے کہ انسان وقتاً فوقتاً توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے. اور پھر فرمایا وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، اور وہ جہنمی جہنم میں اپنی آس توڑ بیٹھیں گے، یعنی نا امید اور مایوس ہو جائیں گے. کیونکہ آتا ہے کہ جہنم کے اندر 1000 سال وہ چیخو پکار کرتے ہوئے کہیں گے یا حنان یا منان، اے بخشنے والے، اے معاف کرنے والے. فرمایا 1000 سال کے بعد ان کو جواب ملے گا چپ ہو جاؤ، اسی جہنم میں چلو.
یہ نہیں ہوگا کیا بولتے ہو کیا چاہتے ہو، وہ دنیا میں ہے۔ دنیا میں اور آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو ایمانی جذبہ دیا تو آپ بھی کہہ لینا یا اللہ، تو اللہ 10 مرتبہ فرماتے یا عبدی، اے میرے بندے بول کیا مانگتا ہے، اے میرے بندے بول کیا مانگتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ، اللہ 10 مرتبہ فرماتے یا عبدی یا عبدی، اے میرے بندے کیا مانگتا ہے۔ لیکن وہاں 1000 سال، وہ بھی آخرت کے اعتبار سے، دنیا کا 50,000 سال اور آخرت کا 1 دن بنتا ہے، تو وہاں کا 1000 سال کتنا بنے گا؟ دنیا کا کوئی ہے کیلکولیٹر وہ اس کا حساب کتاب لگا دے؟ دنیا بڑی ترقی پہ پہنچ گئی، ہاں جی، انسان تو بہرحال تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں جی، انسان کدھر جا رہا ہے بولو بھائی؟ سہولتیں جتنی زیادہ انسان اتنا پریشان، اتنی زیادہ ٹینشن۔ بہرحال چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا سکون سہولتوں میں نہیں رکھا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے فرمایا ہم نے دلوں کا چین، سکون، اطمینان اپنی یاد میں رکھا ہے۔ اس میں رکھا بولو بھائی؟ لیکن آج ہم مسلمان بھی اس اللہ کے حکم کو بھول کر وہ کافروں کے طریقے پہ چل پڑے، اور ہم نے کہا شاید گھر میں اے سی ہوگا تو میٹھی نیند آئے گی، حالانکہ اے سی کے بغیر والوں کو زیادہ میٹھی نیند آتی۔ ہم الحمدللہ اس موسم میں بھی یہ دوسرے کمرے میں سوتے سے اوپر والا، اس سے اوپر بھی کمرہ ہے، زاس بھی کوئی نہیں کمرے میں، سارے بولو زاس بھی کوئی نہیں، ایک سامنے کی کھڑکی ہے، ہاں جی، پنکھے ہیں چھت والے 2 بس، کولر بھی کوئی نہیں چلتا، اے سی بھی کوئی نہیں، اور الحمدللہ میٹھی نیند آتی سکون کی۔ صبح بچوں کو جناب وہ جھنجھوڑ کے اٹھانا پڑتا ہے، اتنا سکون سے سو رہے ہوتے، یعنی وہ چیخو پکار والی بات نہیں، گرمی ہے تو ساری رات روتے رہے، لیکن ہم الحمدللہ خود بھی میاں بیوی تہجد باقاعدگی سے الحمدللہ پڑھتے، اور رات بڑی سکون سے عشاء کے بعد فوراً نیند آ جاتی الحمدللہ۔ تو اس لیے میرے بھائی اے سی میں سی والا چکر نہیں ہے، اصل چکر ہے دل کے سکون کا۔ سارے بولو کس کا ہے؟ تو وہ جناب آپ کو تپتی زمین پر بھی نیند آ جائے، اور اگر دل میں سکون نہیں ہے تو میرے بھائی پھر بیڈ اور اے سی پہ بھی نیند نہیں آتی، یہ ہماری بھول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب سکون تو ان کو بنایا ہے، ان میں سکون نہیں رکھا، سکون اپنی یاد میں رکھے۔ اس لیے تو اللہ والے فرماتے جو بالکل وہ پرانے بستروں پر چٹائیوں پر سوتے، وہ فرماتے ہیں ہمارے دل کے سکون کا اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو وہ ہم سے چھیننے کے لیے ہمارے ساتھ اعلان جنگ کر دیں۔ اس لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہ فقیروں سے مراد یہ گلیوں میں مانگنے والے فقیر نہیں، اصل فقیر کہتے ہیں اللہ کے در کا فقیر، وہ ولی ہوتا ہے۔ سارے بہتوں کون ہوتا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء، قرآن نے بھی کہا لوگوں تم سب میرے فقیر، اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں بادشاہ ہوں۔ تو فقیر مطلب اللہ کا دوست، اور بولو بھائی ہاں اللہ کا دوست۔ اس لیے آپ نے دیکھو گا بادشاہ ان کے قدموں میں آتے، وہ بادشاہوں کے پاس نہیں جاتے، وہ بادشاہوں کے پاس نہیں جاتے۔ ہاں جی، بہرحال اور پھر تعلق کیا ہوتا ہے؟ استاد محترم کے حوالے سے حاجرہ یعقوب کے خطیب ہے مفتی عتیق الرحمان صاحب، وہ فرمانے لگے کہ استاد جی کے پاس ایک نوجوان آیا، بڑا پریشان تھا، کوئی اس کا بڑا ہی عام کام تھا جو وزیر کے سین کے بغیر نہیں ہونا۔ اس نے آ کر کہہ دیا حضرت جی آپ کا کوئی تعلق ہو وزیر صاحب سے تو سین ہی کروا دیں۔ حضرت نے فرمایا، استاد جی نے مفتی محمد حسن صاحب مدثر العالی نے فرمایا کہ ہمارا وزیروں مشیروں سے تو تعلق نہیں ہے، ہمارا تو وہ اوپر والے سے کچھ تعلق ہے، اس سے بات کر لیتے۔ ہاں جی، اس سے بات کر لیتے۔ فرماتے ابھی وہ مل کے جمعے کے بعد مجلس ہوتی ہے، سوال جواب ہوتا ہے، استاد جی ممبر پہ بیٹھ گئے، اب یہ بھی نہیں ہے کوئی نفل شروع کر دیے، کوئی ہاتھ اٹھا دیے، نہیں تعلق ہو تو وہ دل ہی دل سے بات ہو جاتی ہے۔ وہ نوجوان خود کہتا ہے میں ادھر بیٹھا، مجھے ادھر سے فون آ گیا، وہی جو بات ہی نہیں سنتے تو نے کہا آجا تیرا کام ہو گیا۔ بولو تیرا کام، یوں کام ہو جاتی۔ ہاں جی، اور ادھر جا کر حضرت کو سلام لیا اور کان میں کہا، فرمایا بس بھائی وہ
وہ لاج رکھنے والا ہے. ادھر جملہ یہ دعوے والی بات نہیں. بولو لاج رکھنے کون؟ اللہ رب العزت. میرے پہلے شیخ سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے ان سے پوچھا تھا حضرت یہ جو ہمارا آپ سے تعلق، آپ ایک اللہ والے مشہور، اس کا قیامت والے دن کو فائدہ بھی ہوگا؟ فرمایا انشاءاللہ اللہ لاج رکھیں گے. کیا رکھیں گے بولو بھائی؟ تو یہ اصل تعلق ہوتا ہے. جب اوپر تعلق ہو تو یہ نیچے والے وزیروں مشیروں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اس لیے میرا خیال آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ استاد جی کسی وزیر سے مل رہے ہیں، کسی مشیر سے مل رہے ہیں، کسی بادشاہ سے مل رہے ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں. اور وہاں جا کر آپ دیکھیں بڑے بڑے گھٹنے ٹیک رہے ہوتے. ہاں جی. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یفتر عنہم، عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، وہم فی مبلسون، اور وہ چیخ چلا کے مایوس ہو جائیں. ہاں جی. دنیا میں کیا فرمایا؟ مایوسی گناہ ہے. سارے بولو کیا فرمایا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. 100 سالہ کافر بھی ہے تو حکم یہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اگر تو ابھی زندہ ہے اور تجھے بات سمجھ آ گئی، اللہ کی طرف پلٹ آ، تیرا سارا کفر معاف ہو جائے. سچے دل سے پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول، پچھلا سارا کچھ ختم ہو گیا. اگر ادھر کلمہ پڑھا مر گیا سیدھا جنت میں جائے. نماز روزے کبھی کوئی سوال جواب نہیں، ادھر مرا اور سیدھا جنت میں. صحابہ کرام میں ایسی مثالیں ہیں، کلمہ پڑھا، جہاد میں شریک ہوئے، چل شہید ہو گئے، حضور نے فرمایا سیدھے جنت میں چلے. تو اس لیے فرمایا جس کا اول آخر کلمہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. پھر فرمایا مجرموں کے بارے میں وما ظلمناہم، ان کو یہ جواب دیا جائے گا ہم نے تم پر کوئی ظلم نہیں کی. نبی بھیجے، رسول بھیجے، صاحب علم لوگ بھیجے، دائی بھیجے، واعظ بھیجے، خطیب بھیجے، صبح و شام کا نظام تمہارے سامنے، لیکن تم نے کوئی صرف توجہ نہیں. تم اپنے کھانے پینے میں، کمانے میں، موج مستی میں، دنیا بنانے میں اپنا وقت برباد کر کے آ گئے. تمہیں بتایا گیا تھا یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں. دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی فکر کرو جتنا آخرت میں رہنا. آخرت دائمی ہے، دنیا فانی ہے. دنیا تو میرے اور آپ کے سامنے سوال دوسرے علاقے، کیا کیا ان کے خواب و خیال، کیا کیا ان کی پلاننگیں، کیا کیا سوچتے ہیں کہ ان کا سیزن تھا یہ 2 مہینے ان کا کیا بولو بھائی. ہاں جی. بعض لوگ عموماً ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ تو بڑے با پردہ لوگ، نیک لوگ، نمازی لوگ، بے شک کوئی شک نہیں، لیکن ہمارے پنجاب سے دیگر علاقوں سے جو سیر و سیاحت کرنے والے لوگ ہیں ان کا وہاں کیا معاملہ ہوتا ہے جی. اور یہ بھی تو ہوتا ہے ایک ایک کیمپ کی، ایک ایک رات کی، یہ جو ٹینٹ لگا ہوتا ہے 3-3 4-4 ہزار روپیہ کرایہ ہے. کتنا بولو بھائی؟ اور کھلے میدان میں لگا ہوا ہے جی، کھلے میدان میں. وہ گنگا چوٹی آپ ہم کشمیر میں جب ہم گئے تو وہاں وہ ٹینٹ لگے ہوئے تھے کھلے میدان میں. پوچھا کتنا جی؟ 3000 روپے کرایہ، 4000 ٹینٹ کا. بھائی یہ مسائل بھی تو ہوتے ہیں نا، اگر کوئی نہ کوئی صورت تو ہوتی ہے پیچھے. تو بہر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. گناہ کرنا بھی ایک جرم ہے، اور کسی کو گناہ کے اسباب مہیا کرنا یہ بھی تو جرم ہے. دلالی کرنا تو یہ بھی تو بولو کیا ہے؟ جرم ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ظلمناہم، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے. یعنی اگر کسی کو کوئی سزا ملتی ہے تو پیچھے اس کا اپنا کوئی نہ کوئی کیا ہوا کام ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ولیکن کانوا هم الظالمین، لیکن دنیا میں تم ظالم لوگ تھے، جرم کر کے تم نے اپنی جان پر ظلم کیا اور آج اس کی سزا بھگت رہے ہو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، کیونکہ مجرم تو میں اور آپ نہیں ہیں، یہ تو حقیقت ہے. اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور جہاں عذاب کا کوڑا برسا، جہاں یہ مصیبتیں آئیں، جو بچ گئے اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. جو بہ گئے، مر گئے، شہید ہو گئے، اللہ ان کو اس مصیبت کو ان کے لیے گناہوں کا کفارہ بنائے.
آخرت کی مصیبت سے اللہ ان کو نجات عطا فرما۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔